پاکستان کی طرف سے 6 جو ہیں وہ مطالبات تھے. آخری کوشش جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ یعنی کہ کی گئی کہ ان مذاکرات کو بچایا جا سکے, اور وہ یہ کہ جی ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے جو کیمپس ہیں ان کو بند کیا جائے, افغانستان یعنی ان کو بند کریں. پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کی حوالگی جو ہے یہ ڈسکس ہوئی. پھر مشترکہ سرحدی گشت کی بات ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں مانیٹرنگ سسٹم. اس کے علاوہ جی میڈیا پروپیگنڈا جو ہے وہ بند کیا جائے جو کہ افغانستان کی یا ان کے جو حواری ہیں ان کی طرف سے ہو رہا ہے. افغان وزارت داخلہ کی سطح پر براہ راست رابطہ سیل کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے, یعنی ہاٹ لائن جسے غالباً ہم کہتے ہیں, اور آئندہ حملوں کی صورت میں مشترکہ تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل دی جائے. رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ افغان وفد نے ان میں سے کسی ایک نقطے پر بھی واضح جواب نہیں دیا. اب ظاہر ہے کہ اختلاف رائے جو ہے وہ اس حد تک پھیلا ہے, اسے سمیٹا نہیں جا سکا, تو اسے انفارچونیٹ کہیں گے. اور ہمیں تو توقع تھی کہ سالس موجود ہے, کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا, کوئی نہ کوئی میکنزم. اصل بات یہ ہے کہ جو میکنزم ہے, جب تک آپ ایسا انتظام نہیں کرتے کہ ایسا میکنزم نہیں بناتے جس سے سرحدوں کی مانیٹرنگ ہو سکے اور جس سے پتہ چل سکے کہ کون دار انداز آ رہا ہے اور کیسے اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے, اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے. سر یہ تو مل کے ہی ہوگا نا, ظاہر ہے جب یعنی کہ دونوں پارٹیاں ملیں گی تو مل کے ہی ایک ایسا میکنزم بنایا جا سکتا ہے. اگر ان کی نیت میں فطور ہے تو پھر کیسے یہ سسٹم یا میکنزم بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو رپورٹ انہوں نے دی تھی ڈاکٹر فرقان حمید صاحب نے, اس رپورٹ سے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے دن کیا ہوا, مذاکرات کے پہلے دن دونوں وفود رسمی مسکراہٹوں اور شائستہ جملوں سے جو جملوں کے تبادلے سے آغاز کرتی ہے, اور اس کے بعد پاکستانی وفد کی قیادت ایک تجربہ کار سفارتی ٹیم کر رہی تھی جس کے ساتھ سیکورٹی اور انٹیلیجنس ماہرین بھی شامل تھے. ان کا مقصد واضح تھا, افغان سرزمین کو بھارت اور فتنہ الخوارج کے خلاف استعمال ہونے سے روکنا. افغان وفد کی سربراہی نائب وزیر خارجہ نے کی اور ابتدائی سے وہ دفاعی انداز میں گفتگو کرتا دکھائی دیتا تھا. پاکستانی وفد نے ٹھوس شواہد پیش کیے جن میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے اور سرحد پار حملوں کی تفصیلات اور بھارتی خفیہ ادارے را کے ساتھ تعلقات کے ثبوت شامل تھے. تاہم افغان وفد نے روایتی انکار اور تاثیر کی حکمت عملی اپنائی, وہی پرانی پالیسی جو اسلام آباد سے ہر ملاقات میں دہرائی جاتی رہی ہے. ہمیشہ یہی ان کا. اب دوسرا دن ہوا, مذاکرات کی اصل حقیقت کا آئینہ دار ثابت ہوا. پاکستانی وفد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم نے بارہا صبر کیا مگر اب اپنی سرزمین پر کسی حملے کو برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اب آگے سے شروع ہوتا ہے اصل مسئلہ. اس کے بعد تلخی کہاں سے, بیچ میں تلخی آئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا پیغام بھی پہنچ گیا. انہوں نے جو یہاں ٹویٹ کیا تھا کہ اگر افغانستان نے فتنۃ الخارج کو لگام نہ دی تو پاکستان عملی اقدام سے گریز نہیں کرے گا. اس موقف پر افغان وفد کے چہروں پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے اور کچھ ارکان نے تلخ لہجوں میں جواب دیے اور بعض نے ٹیبل چھوڑنے کی بھی دھمکی دی. تو ترکیہ کے ثالث جو ہیں ابراہیم کالن اور قطری مبصر نے بیچ میں آ کر فضا کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور تلخی کی لکیر کھنچ چکی تھی, اور ایک ایسی لکیر جو ان مذاکرات کے باقی 2 دنوں میں مٹائی نہ جا سکتی. ٹھیک ہے سر, سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے, وہ بھی میں سن رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ تیسرے روز ترک اور قطری وفود نے صورتحال سنبھالنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات تجویز کیے. ترکیہ نے پیشکش کی کہ وہ سرحدی نگرانی, انٹیلیجنس شیئرنگ اور انسداد دہشت گردی میں تعاون کے لیے ایک مشترکہ سہ فریقی میکانزم تشکیل دے. سہ فریقی, ہاں سہ فریقی, یعنی ترکیہ بھی شامل ہو. ٹھیک ہے. قطر نے بھی یاد دہانی کرائی کہ طالبان نے دوحہ معاہدے میں عالمی برادری سے وعدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گی. پاکستانی وفد نے ان تجاویز کو سراہا اور کہا کہ اس پہ عملی ضمانت دی جائے اور صرف وعدے نہ کیے جائیں. افغان وفد رکتے پر رکا رہا کہ افغانستان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے, اور تیسرا دن بھی کسی نتیجے کے بغیر گزر گیا, اور آخری دن تو فضا صبح سے بھاری تھی. پاکستانی وفد نے آخری موقع کے طور پر ایک تحریری مسودہ پیش کیا جس میں 6 بنیادی مطالبات, یہ میں نے ابھی بتائے ہیں, بالکل. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے کیمپوں کی بندش, پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کی حوالگی, مشترکہ سرحدی گشت, میڈیا پروپیگنڈا بند کرنا, افغان وزارت داخلہ کی سطح پر
براہ راست رابطہ سیل کا قیام اور آئندہ حملوں کی صورت میں مشترکہ تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل، جن میں سے ایک پر بھی جواب واضح نہیں آیا، کسی ایک نقطے پر بھی واضح جواب نہیں ملا۔ ان کا کہنا ہر مسئلے پر وہ کہتے تھے ہم غور کریں گے، لیکن ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے، یوں 4 دن بعد جب دونوں وفود نے استنبول کی میز چھوڑی تو امن کی امید سرد اور حقیقت کی دیوار مزید بلند ہو چکی تھی، اور ان کا ڈاکٹر جو فرقان حمید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے موقف میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا، اور اسلام آباد کی طرف سے صاف پیغام دیا گیا کہ ہم افغانستان کے دشمن نہیں ہیں، مگر اپنی سرزمین کے دفاع میں کسی سے رعایت نہیں کریں گے۔ سر اسی میں انہوں نے ایک امید کی کرن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ڈاکٹر فرقان حمید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر مذاکرات ناکام ہوئے، مگر پس پردہ کچھ دروازے بند نہیں ہوئے، اور ترک سفارتکاروں نے اندیا دیا ہے کہ نومبر میں ایک فالو اپ ٹیکنیکل میٹنگ ممکن ہے۔ پاکستان نے اپنے داخلی سیکورٹی پلان پر عمل تیز کر دیا ہے، اور سرحدوں پر نگرانی، انٹیلیجنس نیٹ ورک کی وسعت اور ممکنہ انسدادی کاروائیاں کے لیے گرین سگنل تیار ہے۔ ٹھیک ہے، اب سر یہ تو ڈاکٹر فرقان حمید صاحب کی بات ہو گئی نا، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر آ گئے۔ یہ کہنا ہے کہ اب استنبول کی جو خنک ہوا میں شاید ان مذاکرات کی تلخی باقی ہو، لیکن پاکستان کی نیت اور ترکیہ کی کوشش اور امت مسلمہ کی امید اب بھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور شاید یہی امید کسی سبب کا نئے آغاز کا باعث بنے۔ یہی ہم ان سے ظاہر پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کال ڈراپ ہو گیا، آپ نے اچھا وہ میں نے کالم ہی پڑھ دیا۔ رپورٹ تھی میں نے پڑھ دی، جو ظاہر اگر وہ ہمیں بتاتے تو بہتر ہوتا۔ جامع رپورٹ تھی سر، اب اس پر ذرا ہونے کیا والا ہے، سید محمد علی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی سلمان صاحب، میں نے تھینک یو فار شیئرنگ دس ویری ڈیٹیل رپورٹ۔ میں نے دیکھا کہ دیکھیں بنیادی چیزیں ان تینوں دنوں میں جو 3 چیزیں سامنے آئی ہیں، انداز افغان وفد نے اس ان ٹاکس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، یہ کہ انہوں نے وقت ضائع کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ نمبر 2 یہ کہ انہوں نے ایجنڈا جو کہ بنیادی مدعا تھا کہ جناب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر اقدامات اٹھائے جائیں، تو اس میں بھی انہوں نے ایجنڈے سے انحراف کرنے یا توجہ مبذول کرانے یا فوکس کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ڈیورنڈ لائن پہ بات کی جائے اور مہاجرین پہ بات کی جائے، دیگر معاملات پہ بات کی جائے، تاکہ فوکس جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو ہے وہ ایک طرح سے ہٹ جائے۔ تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تمام یہ 3 دن کی کارروائی، جس کی بڑی تفصیل ابھی شامی صاحب نے ہم سے شیئر کی، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو بنیادی ایشو ہے وہ افغان طالبان TTP کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھنے اور یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن پاکستان کے لیے کچھ اور ہے اور افغان طالبان یا افغانستان کے لیے جو ہے وہ کچھ اور ہے۔